پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے سفر کی کہانی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ ہندوستان کی ایٹمی صلاحیت کے بارے میں مرحوم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے بار بار انتباہ کے باوجود دنیا نے اس پر قطعی دھیان نہ دیا، بلکہ ایک خاص پالیسی کے تحت ہندوستان کی حوصلہ افزائی کی اور مالی اور فنی مدد کی کہ وہ اس علاقے میں بالادستی حاصل کر کے مغربی ممالک کے مفادات کی حفاظت کرے۔ اس سے مجبور ہو کر ہی بھٹو صاحب نے مجبوراً وہ محاوراتی جملہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے ایٹم بم بنایا تو ہم بھی بنائیں گے، خواہ ہمیں گھاس کھا کر ہی کیوں نہ گزارا کرنا پڑے۔ ان کا یہ فقرہ بے حد مشہور ہو گیا تھا، جیسا کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں گھاس کھانا بہت آسان ہے، مگر ایٹم بم بنانے کا کام وہ بھی پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں تقریباً ایک ناممکن کام تھا۔ غیر تو غیر اپنے بھی مذاق اڑانے لگے تھے۔ سابقہ چیئرمین ایٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی نے ہمارے سابق وزیر خارجہ اور میرے پیارے دوست ریاض محمد خان سے امریکہ میں کہا تھا کہ ایک لڑکا آیا ہے اور قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ مکھن بنانے والے طریقہ یعنی مدھانی سے ایٹم بم بنا کر دے گا۔ وہ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کو مکھن بنانے والی مشین سے مشابہت دی تھی۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن غالباً 1958 میں بنایا گیا تھا، اور جب میں نے ان کے ایڈوائزر کے طور پر جنوری 1976 میں کام شروع کیا تھا تو اس میدان میں کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ میں دسمبر 1971 میں بیلجیم کی مشہور 600 سال پرانی یونیورسٹی لیون میں ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری کے لیے تھیسس جمع کرا چکا تھا اور دفاع کی تاریخ متعین ہونے کا منتظر تھا۔ اس وقت سابقہ مشرقی پاکستان میں ایک قیامت برپا تھی، جب میں نے ٹی وی پر پاکستانی افواج کی ذلت آمیز شکست اور ہتھیار ڈالنے کے مناظر دیکھے تو کئی دن کھانا ٹھیک سے نہ کھا سکا۔ ہمیشہ خاموشی سے خون کے آنسو روتا رہا، مگر کچھ کرنے کے قابل نہ تھا۔ البتہ یہ سوچ رکھا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا تو ملک کو ایسی ذلت کو دوبارہ سامنا نہ کرنے دوں گا، اور اس موقع کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 18 مئی 1974 کو ہندوستان نے دنیا کے اعتماد کو ایک ناقابل تلافی دھچکا دیا اور ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ مغربی ممالک نے دکھاوے کا شور شرابہ کیا، مگر در حقیقت ان کی مدد سے ہندوستان اس قابل ہوا تھا۔ اس میں اس کی انگلستان، امریکہ اور کینیڈا نے بہت مدد کی تھی۔ اس ایٹمی دھماکے نے پاکستانیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے۔ بھٹو صاحب نے بیانات تو سخت دیے، مگر ان کے پاس مناسب جواب دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ انہوں نے جنوری 1972 کو ڈاکٹر عثمانی کو ہٹا کر منیر احمد خان کو ایٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین بنا دیا۔ یہ کام انہوں نے شیخ خورشید احمد خان، منیر کے بڑے بھائی کی سفارش پر کیا کہ منیر احمد خان بین الاقوامی ایٹامک انرجی ایجنسی میں کام کر رہے تھے اور ماہر تھے۔ بھٹو صاحب کو تعجب ہے کہ یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ادارہ صرف دنیا میں ایٹمی سرگرمیوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، یعنی بک کیپنگ کرتا ہے، ورنہ اس کے سربراہ سول سرونٹس نہ ہوتے جو کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا الف بے بھی نہیں جانتے۔ منیر احمد خان نے لاہور سے صرف BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی اور ایٹامک انرجی کمیشن میں بھرتی ہو کر امریکہ گئے اور واپس آنے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک تیسرے درجے کے تعلیمی ادارے نارتھ کیرولینا اسٹیٹ پولی ٹیکنک سے 9 ماہ کا کورس کر کے الیکٹرک پاور میں ڈگری حاصل کی اور پروفیسر ڈاکٹر رضی الدین کی سفارش پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی میں معمولی سی نوکری مل گئی۔ یہ ادارہ نیا بنا تھا اور ہم دنیا کے 5ویں بڑے ملک تھے، اس لیے ہمیں بھی چند نچلا درجے کی جگہ دی گئی تھی۔ پاکستان پہنچ کر منیر احمد خان ڈاکٹر منیر احمد خان بن گئے اور بھٹو صاحب سے جھوٹا وعدہ کیا کہ سن 1976 میں ایٹمی دھماکہ کر دیں گے۔